جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الصلاۃ کے اندر جنائز کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آج والا جو ہمارا لیکچر ہے اس فصل کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھانا یہ کس کو حق حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں فصل فی بیان الحق بالصلاۃ علی الجنازۃ، نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے، اس بارے میں یہ فصل ہے۔ السلطان احق بصلاته ثم نائبه ثم القاضی ثم امام الحی ثم الولی۔ سلطان وقت یعنی وقت کا بادشاہ اس کی میت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، پھر اس سلطان کا نائب یعنی جو اس کا قائم مقام ہو، پھر وہ زیادہ حقدار ہے۔ ثم القاضی، پھر جو وقت کا قاضی ہے وہ زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ ثم امام الحی، پھر پڑوس کا جو امام ہے وہ زیادہ حقدار ہیں جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھانے کا۔ ثم الولی، پھر جو اس کا ولی وارث ہے میت کا وہ زیادہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ وَلِمَنْ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ أَنْ يَأْذِنَ لِغَيْرِهِ، اور جس کو تقدم کا حق حاصل ہے، یعنی جو اس کو نماز پڑھنے کا حق حاصل ہے، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کو نماز جنازہ پڑھانے کا اذن دے، نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دے۔ یعنی اگر محلے کا امام کسی اور کو کہے کہ آپ نماز پڑھائیں تو اس کے لیے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنا حق کسی اور کو دے سکتے ہیں اور اجازت سے وہ پڑھا سکتا ہے۔ وَإِن صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا، اور اگر ان کے علاوہ کسی اور نے نماز پڑھائی، یعنی جس کو اجازت دی گئی تھی اس نے نہیں پڑھائی، اس کے علاوہ کسی اور نے پڑھائی، تو اعادہا، تو جو جس کو حق حاصل ہے وہ نماز جنازہ کا اعادہ کرا سکتا ہے انشاء، اگر چاہے۔ یعنی جس کا حق ہے اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھی، تو اب جس کا حق ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اگر دوبارہ اس نماز جنازہ کا اعادہ کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يُعِيدُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ، اور جس نے اس غیر کے ساتھ نماز پڑھ لی، معہ، جس نے اس غیر کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو اب وہ اس حقدار کے ساتھ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ ولا یعید معہ، اس حقدار کے ساتھ وہ اعادہ نہیں کرے گا نماز جنازہ کا۔ کون؟ من صلی مع غیری، جس نے غیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی تو اب وہ اعادہ نہیں کرے گا، بلکہ جس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہوگی تو وہ پڑھے گا۔ پڑھے ہوئے جو اشخاص سے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ وَمَن لَّهُ وِلَایَةُ التَّقَدُّمِ فِیہَا أَحَقُّ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ الْمَیِّتُ بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، اور جس کو نماز جنازہ میں آگے آنے کی ولایت حاصل ہے، جس کو نماز جنازہ پڑھانے کی ولایت حاصل ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے اس شخص سے کہ جس شخص کے بارے میں نماز جنازہ پڑھانے کی میت نے وصیت کی ہے۔
دو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے جن کا ذکر پیچھے گزرا، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے لیے میت نے کہا ہے کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے۔ تو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس بندے سے وہ بندہ زیادہ حقدار ہے جس نے جو حق رکھتا ہے، وصیت والا بندہ اس سے، وصیت والے بندے سے زیادہ حقدار وہ بندہ ہے کہ جس کو آگے آنے کا ولایت حاصل ہے، آگے آنے کا حق حاصل ہے، تو وہی زیادہ حقدار ہوگا۔ علی المفتیٰ بہ، مفتیٰ بہ قول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی جی استاد صاحب آواز آ رہی ہے۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن دُفِنَ، اگر میت کو دفن کیا گیا بلا صلاۃ، نماز کے بغیر، تو صلی علی قبر ہی، اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنایا گیا، تو اب میت کو نماز جنازہ کے بغیر دفنایا گیا ہے تو اب اس کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ، یعنی کیونکہ نماز جنازہ پڑھی نہیں گئی تو اب اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ وَإِن لَّمْ يُغْسَلْ مَا لَمْ يَتَفَسَّخ، اگرچہ اس کو بغیر غسل دفن کیا گیا ہے، اگرچہ اس کو غسل نہ دیا گیا ہو، تو جب تک اس کا جسم نہ پھٹا ہو تب تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جب قبر میں جاتا ہے تو کتنے دنوں کے بعد اس کا جسم پھٹتا ہے۔ 3 دن کے بارے میں آیا کہ 3 دن 3 راتوں کے اندر وہ جو ہوتا ہے اس کا میت کا جسم 3 دن 3 راتوں کے بعد میت کا جسم پھٹ جاتا ہے، اور جو ہے وہ، تو اگر 3 دنوں کے اندر اندر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ درست ہے، جائز ہے، اور 3 دنوں سے زیادہ اگر عرصہ ہو چکا ہے تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ 3 دنوں کے بعد اب اس کی جو جسم ہے وہ پھٹ چکا ہوگا، تو جب تک اس کا جسم نہیں پھٹا تب تک اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کو بغیر غسل دیے دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَنَائِزُ فَالْإِفْرَادُ بِالصَّلَاةِ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَوْلَىٰ، جب مختلف جنازے جمع ہو جائیں، ایک میت نہیں ہے بلکہ مختلف میت ہیں، تو اب ہر میت پر الگ الگ نماز جنازہ پڑھنا یہ اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر میت کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ، پھر افضل کو مقدم کیا جائے گا، پھر جو اس کے بعد افضل ہے پھر اس کو مقدم کیا جائے گا، یعنی جو سب سے زیادہ افضل ہے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر اس بندے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جو اس سے کم فضیلت والا ہو۔
ٹھیک ہے، تو اس ترتیب سے اس کی نماز جنازہ پڑھی ساتھ جائے ساتھ گی۔ جی بولیں۔ ساتھ ساتھ میں پوچھ رہا تھا، جیسے مکہ مدینہ میں ایسا دیکھا ہے میں نے کہ ایک وقت پہ ایک نماز کے ٹائم پہ 10 10 جنازے یا زیادہ جنازے اٹھتے ہیں، تو ان کی نماز جنازہ وہ ایک ہی بار میں پوری کر دیتے ہیں، ایک ہی بار پڑھاتے جی ہیں اور وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ اولا کی ہو رہی ہے، آگے یہی مسئلہ آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، ان کی اولا نماز بہتر جنازہ یہ ہو ہے، جاتی، کیونکہ وہ تو دیوبندی ہو پڑھاتے ہیں ان جاتی۔ کی نماز جنازہ۔ نہیں نہیں، دیوبندی کی تو نہیں ہوگی۔ نہیں، اب وہاں پہ تو دیوبندی ہوتے ہیں نا امام، تو اب وہاں پہ اب وہ سارے ہی نمازیں وہی پڑھا رہے ہوتے ہیں دیوبندی، جب نماز جنازہ بھی وہی پڑھاتے ہیں۔ تو بندہ اکیلا پڑھے اپنی نماز۔ نہیں، جیسے نماز جنازہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے کسی سنی کا، تو اور اس کی نماز اس کو تو مطلب اس کی نماز جنازہ وہیں پہ ہی ہو، مدینے میں ہی ہو، تو یہ جب بھی تو دیوبندی پڑھاتا ہے نا، کیونکہ امام وہی ہوتا ہے۔ نہیں، اس کے اندر تخفیف ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر جو ہے اس کے اندر تو شدت ہوتی ہے، وہ ان کا ہی امام ہوتا ہے، لیکن جنازے کے اندر تخفیف ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہوتا ہے کہ بندہ سنی ہے جو ہے وہ امام نماز جنازہ پڑھائے، تو یہ ممکن ہو جاتا ہے، پر خلاف وہ جو پنج گانا نماز ہے تو اس کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر وہ دیوبندی ہی امام جو ہیں، غیر مقلد بدعقیدہ، تو وہی لوگ پڑھاتے ہیں، تو وہ الگ سے نماز پڑھے گا، اور اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، اور صورت کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے۔ مطلب وہ پہلے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے یا نہیں، کو مطلب اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے گھر والوں کی کہ اس کی نماز جنازہ سنی پڑھائے گا۔ جی جی، اس کے اندر جو ہے نا وہ بندہ خود ہی آگے چل کر، اگر کوئی اس کا ولی وارث ہے تو وہ اگر خود ہی نماز جنازہ اس کی پڑھانے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ پڑھا دے، مسئلہ کوئی نہیں، اس کو زور زبردستی اتنا نہیں کرتے میرے خیال میں۔ اچھا، جی لیکن اگر پڑھا دیں ٹھیک ہے، تو استاد صاحب دیوبندی پڑھا دیں تو مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ تو دیوبندی کی نماز نہیں ہوگی نا نماز جنازہ، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا، بندے کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے، پیچھے ہم نے نماز شرائط نہیں پڑھی، جی تو شرائط کے اندر مسلمان ہونا شرط تھا، تو مسلمان ہونے کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک صحیح العقیدہ ہونا اور دوسرا کفر سے پاک ہونا، تو ان کے جو عقائد ہے وہ کفرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور دیگر جو چیزیں ہیں تو ان کے اندر اگر ہم ان کے عقائد نظریات دیکھیں تو یہ بہت ہی برے ہیں، تو جو ہمارے آقا کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ رکھے تو ہم اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ تھا جو کعبۃ اللہ شریف کی سمت کی طرف جو ہے وہ تھوک رہا تھا، یعنی سامنے کعبہ نہیں تھا لیکن سمت کعبہ تھا، تو جی اس طرف وہ بندہ تھوک رہا تھا، تو جو حضرت عمر فاروق ہیں انہوں نے اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کسی نے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمت کعبہ کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ تو کعبہ جس کی عظمت شان و مقام کتنا بلند ہے، لیکن اس کعبۃ اللہ سے افضل، کعبہ معظمہ سے جو بہترین سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، بلکہ پوری روئے زمین، پوری کائنات سے، پوری لوگوں سے خدا کے بعد جو افضل ترین شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے عقائد رکھیں تو بندہ ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی بیش ٹھیک ہے، تو ان عقائد کے اندر بندہ پختہ ہونا چاہیے، بندہ جی ٹناٹن سنی ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ مزید بھی ابھی کبھی کبھار موقع ملا تو اس پر عقیدے کے معاملے میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک بہرحال یہ جو مثال ہوئی تو اس کے اندر جو الگ الگ ایک ایک بندے کا، ایک ایک شخص کی نماز جنازہ
پڑھنے کا جو حکم ہے وہ اولا والا ہے، بہتر والا ہے، کہ بہتر یہ کہ ہر ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر سارے میت کو ایک ساتھ رکھ کر اور ان کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، وہ آگے والا مسئلہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وَإِنْ اجْتَمَعْنَا وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً جُعِلَهَا صَفًّا طَوِيلًا مما یلی القبلۃ مما یلی القبلۃ، اگر بہت سارے جنازے جمع ہو جائیں، ان اجتماعنا، اگر بہت سارے جنازے جمع ہو جائیں تو ان پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے، وصلی علیہ مرتن، اور ان پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جائے تو جعلہا صفا طویلا، تو ان جنازوں کی ایک طویل صف بنائی جائے گی۔ طویل صف ایسے کہ یعنی وہ جو ہوگی وہ طوالت کے اندر ہوگی، یعنی ایک ہوگا اس کے بعد پھر دوسرا ہوگا، جیسے ہم صف بناتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوگی کہ ایک کے پاس ایک دوسرے کے پاس دوسرا، ایسے نہیں، وہ یعنی لمبائی کے اندر اس کو رکھا جائے گا، یعنی پہلے امام کھڑا ہوگا، پھر امام کے آگے ایک جنازہ ہوگا، پھر اس جنازے کے آگے پھر دوسرا جنازہ ہوگا، پھر اس کے آگے تیسرا جنازہ ہوگا، یعنی سارے وہ امام کے آگے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک امام کے دائیں ہوں ایک امام کے بائیں ہوں، بلکہ امام کے بالکل سمت میں ہوں گے، امام کے بالکل سامنے وہ سارے جنازے ہوں گے، اور سارے جنازوں کا جو سینہ ہوگا وہ امام کے سامنے ہوگا۔ کہتے ہیں جعل صفا طویلا، ان جنازوں کی ایک طویل صف بنائی جائے گی، مما یلی القبلۃ، کہ جو قبلے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، یعنی وہ جو صف ہے، یلی کا جو فاعل ہے وہ ہے صف، بحیث یکون صدر کل اقدام الامام، یہاں تک اس حیثیت سے کہ صدر کل قدام ہے، پھر یہ ہوگا کہ یکون صدر کل قدام الامام، صدر کل، پھر یہ مضاف الیہ ہو کر یکون کا اسم بنے گا، پھر ہر ایک کا سینہ امام کے سامنے ہو، یکون صدر کل قدام الامام، اس جنازے میں سے ہر ایک میت کا جو سینہ ہو وہ امام کے سامنے ہو، وراء ترتیب، ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی ترتیب کس طرح، یعنی پہلے مرد رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد بچے رکھے جائیں گے، اس کے بعد پھر خنثی رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ عورتیں رکھی جائیں گی، یہی ترتیب بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں فَيُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِيَ الْإِمَامِ، امام سے قریب یا امام سے ملے ہوئے مردوں کو رکھا جائے گا، یعنی سب سے پہلے امام کے سامنے مردوں کو رکھا جائے گا، ثم الصبیان، پھر بچوں کو رکھا جائے گا، بعدم، ان مردوں کے بعد، ثم الخنثی، پھر خنثی کو رکھا جائے گا، فیمیل کو رکھا جائے گا، ثم النساء، پھر عورتوں کو آخر میں رکھا جائے گا، سب سے آخر میں۔ ٹھیک ہے، ایک جنازے کے اوپر دوسرا جنازہ نہیں رکھیں گے بلکہ بالکل سمت میں، یعنی ایک جنازہ رکھا اس کے آگے دوسرا جنازہ، پھر اس کے آگے تیسرا جنازہ، پھر اس کے آگے چوتھا جنازہ۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ دُفِنُوا بِقَبْرٍ وَاحِدٍ وُضِعُوا عَلَىٰ عَكْسِ هَٰذَا، اور اگر ان کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا جائے کسی عذر کے باعث، ایک ہی قبر کے اندر اس کو رکھا جائے، ان کو دفنایا جائے، تو وضعوا، ان کو رکھا جائے گا اس کے برعکس، یعنی پہلے مرد کو رکھ رہے تھے، پھر بچے کو رکھ رہے تھے، پھر خنثی کو رکھ رہے تھے، پھر عورتوں کو رکھ رہے تھے، تو اس ترتیب کے برخلاف ان کو قبر میں رکھیں گے، یعنی پہلے عورتوں کو رکھیں گے، پھر خنثی کو رکھیں گے، پھر بچوں کو رکھیں گے، پھر آخر میں مردوں کو رکھیں گے، اس ترتیب کے عکس ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں، چلو یہاں تک ٹھیک ہے، آگے پھر یہ دوسری بات چل رہی تو آگے طویل مسائل ہیں اس کے متعلق، تو یہ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج والا سبق یہیں تک کافی ہے، اس سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔